مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. معزز دوستو، آج 27 اگست 2023 بروز اتوار ہے اور ہم یہاں مرکز اہل حق خانقاہ قریشیہ مورگا راولپنڈی میں حضرت مولانا حافظ محمد اقبال قریشی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر ان کے پروگرام حزب البحر اعتکاف میں جمع ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے، ماشاءاللہ حضرت نے یہ گلشن سجایا ہے. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں، علم میں، صحت میں، اولاد میں، ارادوں میں عافیت کے ساتھ برکات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر سلامت با کرامت فرمائے. میں حضرت شیخ کے یہاں کئی مرتبہ یہاں حاضری کے شرف حاصل کر چکا ہوں. آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تعویذات دم، اس کی شرعی، قرآنی اور حدیثی حیثیت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میرے دوستو، آج کل ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ بھائی کوئی بیماری ہو تو اس پہ دوائی لگائی جائے، مرہم پٹی کی جائے. یہ کیا ہے؟ 2 لفظ پڑھ کے آپ لوگ پھونک دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ تو مولویوں نے رزق کا اڈا بنایا ہوا ہے. کوئی کیا اعتراض کرتا ہے. حالانکہ اگر وہ یہاں خانقاہ میں آئیں تو وہ دیکھیں گے کہ رزق کے اڈے کی بات نہیں ہے. حضرت اپنا خود سرمایہ خرچ کر کے امت کی شفا کا سبب بن رہے ہیں. تو بہرحال میں ان جیسے اعتراضات کو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی رکھ کے اس کے جوابات بھی عرض کروں گا. اور میں 7 دلائل، ایک قرآن پاک سے، 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور ایک اپنے اکابر کے عمل سے آپ کی خدمت میں اس پہ رکھوں گا کہ جو دم، تعویذ اور عملیات قرآن اور سنت کے مطابق ہوں تو بالکل جائز ہے. لیکن میں ایک شروع میں بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ آج کا اعتراض نہیں ہے، یہ بہت پرانا اعتراض ہے. ہمارے ایک فقیہ، اصولی، متکلم گزرے ہیں، حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے دور میں علاقے کا بادشاہ جو اس جگہ نگری کا تھا وہ بیمار ہو گیا. انہوں نے بہت سے طبیبوں کو، ڈاکٹرز کو، اس وقت کے حکیموں کو علاج کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کیا، انہیں بلوایا. بڑا علاج معالجہ چلا، ان کو صحت نہ ملی. کسی نے کہا کہ سعد الدین تفتازانی اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، اس سے اگر آپ دم کرا لیں تو آپ کا یہ پھوڑا جو سرطان بننا چاہ رہا ہے اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا. تو بندہ جب تکلیف میں ہو تو وہ ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. تو بادشاہ نے ان کے پاس شاہی سواری بھیجی اور ان کو باقاعدہ، اور وہ کہتے ہیں نا باقاعدہ ایک سرکاری پروٹوکول میں بلوا کر ان سے دم کی بات کرائی. تو حضرت تشریف لائے بڑی عزت میں اور بڑے احترام میں. تو سارے ڈاکٹر اور حکیم دیکھ رہے تھے کہ بھائی اس کے پاس تو نہ کوئی مرہم ہے، نہ کوئی پٹی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا. آ کر حضرت تشریف لائے اور حضرت نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دی. فرمایا یہ اللہ کا کلام میں نے پڑھا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے میرے نبی پاک کے فرمان کو رب سچا فرما کر آپ کو صحت دیں گے. میرے آقا کریم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اس میں موت کے سوا 99 بیماریوں کی شفا ہے، رب آپ کو صحت عطا فرمائے گا. یہ کہہ کر بڑے انہوں نے ہدیے پیش کیے اور بڑی عزت دی اور واپس جانے لگے.
تو اس وقت کے جناب ابو علی سینا جسے ہم فادر آف میڈیکل کہتے ہیں، ان کو ایک اعتراض ہوا جو ڈاکٹر اور حکیم لوگوں کے ساتھ یہ آئے اور انہوں نے آ کر اعتراض کر دیا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے تو ایسے لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہ کیا ہو، عزت سب سے زیادہ وصول کی ہے، شاہی پروٹوکول میں آئے، شاہی پروٹوکول میں بھیجا جا رہا، نہ آپ کے پاس مرہم ہے، نہ پٹی ہے، نہ کوئی دوائی ہے، نہ اوپر لگانے کی کوئی ویزیبل چیز ہے، آپ نے کیا کر دیا، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علامہ سعد الدین اپنی بات تو سنتے رہے، جب بات اللہ کے کلام پہ آئی کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا آپ نے لفظ پڑھ دیے، تو حضرت نے پھر اپنے ترتیب پہ جواب دیا۔ حضرت فرمانے لگے آپ بک بک بند کریں اور ہٹ جاؤ، میرا راستہ صاف کرو۔ وہ تو مزید غصے میں آ گیا کہ مولوی ہے، بڑی سخت الفاظ میں بات کرتا ہے، یہ تو میری انسلٹ کر رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو شکایت لگائی، اسے واپس بلوائیں، اس نے آپ کے پیرامیڈیکل اسٹاف کی انسلٹ کی ہے۔ تو اس نے بلایا گیا، بادشاہ نے بڑی عزت سے کہا حضرت آپ انہیں جواب نہ دیتے، انہیں یہ کیوں کہا، شٹ یور ماؤتھ، زبان بند کرو، بک بک بند کرو، آپ نے بڑے سخت الفاظ فرمائے ہیں، آپ کو ان کی دلداری کرنی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا بادشاہ سلامت، میں نے کوئی سخت الفاظ استعمال نہیں کیے، میں نے تو ان کے سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسا سوال کا جواب ہے؟ انہوں نے کہا سوال تھا مرہم لگاتے، پٹی لگاتے، دوائی لگاتے، خالی لفظ پڑھ کے پھونکے، اس کا کیا فائدہ؟ یہ سوال تھا، میں نے جواب دیا، بک بک بند کر۔ میں نے بھی لفظ پڑھے ہیں، اسے کوئی تھپڑ نہیں مارا، میں نے بھی 2 لفظ پڑھے ہیں، اسے کوئی گھونسا نہیں مارا، میں نے بھی 2 بول بولے ہیں، اسے میں نے کوئی چانٹا نہیں مارا، لیکن سعد الدین تفتازانی کے لفظوں میں وہ پاور ہے، وہ طاقت ہے کہ یہ لال پیلا ہو گیا۔ مجھے بتائیں خالق کے کلام میں کوئی طاقت نہیں؟ خالق کے کلام میں کوئی پاور نہیں ہے۔ تو حضرت نے علی اسلوب الحکیم جواب دیا تھا۔ میرے دوستو آج بھی یہی حال ہے، میں حیران ہوں۔ میں حرم کعبہ میں بیٹھا تھا، ہمارے ایک شخص ہیں، وہ وہاں پر کچھ متاثر تھے اس دم تعویذ کے معاملات میں۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا یہ جو تعویذ قرآن کریم کی آیت آپ لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ کہیں سے ثبوت ہے، جائز ہے، اس سے کوئی برکت اور چیز ملتی ہے؟ میں نے کہا بتا، تجھے جواب سناؤں یا تمہیں دلیل دکھاؤں؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں، کہو تو دلیل دکھا دوں۔ کہتے جی دکھا دیں۔ میں نے کہا خانہ کعبہ ہے؟ جی ہاں۔ اس پہ غلاف ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا اس پہ کلام اللہ لکھا ہوا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا خالق کا غلاف پہنا دیتے، اس پر کلام اللہ کی آیات کیوں لکھی ہیں؟ کہتے ہیں برکت کے لیے لکھی ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ ہی حل ہو گیا، کپڑے پہ آیت لکھیں، برکت ملتی ہے۔ مولوی اگر کاغذ پہ لکھ کے دے برکت کیوں نہیں ملتی؟ اور خدا آپ کو حج پہ لے جائے، تھوڑا سا بندہ تعصب سے، تھوڑا سا بندہ عناد سے، تھوڑا سا بندہ ضد سے ہٹ کے بات کرے تو یقین مانے علماء کی بات آپ کو دلائل سے بھرپور نظر آئے۔ تو میرے دوستو یہ چند باتیں میں نے بطور تمہید سمجھانے کے لیے بات کی ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس کے دلائل شروع کرنے لگا ہوں۔ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں سورت نمبر 18، سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اس کو پیش کرنے لگا ہوں۔ سنیے، رب کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی شرح میں جو بات ارشاد فرمائی ہے، میں تفسیر قرطبی میں آپ کی خدمت کے اندر چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا رب کریم نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر اللہ کا کلام، اپنا کلام نازل کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس سے شفائیں ملتی ہیں، اس سے صحت ملتی ہے، اس سے درستگی ملتی ہے، تو شفا بنا کے بھیجا ہے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ماننے والے ہیں، مؤمنین مسلمین، مؤمنات مسلمات ہیں، جو اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے ان کے لیے رحمت، کرم، فضل کا معاملہ بنا کر بھیجا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن ظالم اور کافر کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی کئی تفاسیر ہیں، میں تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا